بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی ایک گروہ تھا جو 5ویں امام کے دور میں شروع ہوا اور 6 امام میں بہت مضبوط اپنی جڑیں پکڑ گیا تھا۔ کیا کہتے تھے کہ پاکیزگی دل میں ہونی چاہیے، گناہ کچھ بھی کرتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، جو دل چاہے کرو، دل پاک ہونا چاہیے، دل سے محبت ہونی چاہیے، عمل کا کیا کرنا ہے۔ آج بھی ہم میجورٹی، آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ کہ آپ برا مان جائیں، نہ ویسے کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں بس سیٹ اپ چلنا چاہیے، خیر ہے مولانا صاحب چلتا رہے گا، ہم نے تو جنت میں ویسے ہی جانا ہے، ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا، جنت تو ایسی ہماری ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے، جانے موت ہے۔ یقیناً جنت علی کے ماننے والوں کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن امام علی عدل کے امام ہیں، عدالت ہے۔ جو ہستی بیت المال سے مال تقسیم کرنے میں عدالت کرے، عدالت بیت المال ہے، بیت المال تقسیم ہو رہا ہے، بہن امام علی کی آئیں، دیا جو ان کا حصہ تھا، کنیز آئی وہی دیا جو حصہ تھا، بہن نے کہا مولا میں عرب، بہن آزاد، مجھے بھی اتنا، کنیز غلام دوسری نسل سے اس کو بھی اتنا۔ امام کہہ رہے ہیں خبردار، یہ مال خدا کا مال ہے۔ اب آپ اس امام سے یہ ذہن میں ہے کہ وہ روز محشر میں بغیر عمل کے جانے دے گا؟ کمی، کوتاہی، نقص جبران برید ہے، یعنی کور کیا جا سکتا ہے کہ مطلب کسی نے نماز تھوڑی ڈھیلی پڑھ دی، کبھی یہ کر دیا، انسان ہے، غلطی ہے، کوتاہی ہے، ہو گیا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل ہی نہیں ہو، کوئی کوشش ہی نہیں ہو انسان کی زندگی میں، جو دل چاہے کرتا رہوں، جو دل چاہے بولتا رہوں، جو دل چاہے سنتا رہوں، بس نکل جاؤں؟ کیسے نکل جائیں گے آپ؟ آسان؟ یہی تو چیز تھی، یہ عدالت تو تھی مولا کائنات کی، جس نے امام کو اکیلا کر دیا، عدالت تھی یہ۔ اور یہی عدالت آج بھی حاکم ہے۔ امام کا آخری فرزند ہمارے درمیان میں موجود ہے، آخری وارث، وہ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ کہ آپ کیا بولیں گے؟ مولا کا تعلق ہماری انجمن سے تھا، ہماری انجمن کے لوگ ہیں، یہ تو جعفر طیار کے ہیں، مولا تو سارے شیعہ لوگ ہیں، ایسا ہوگا کیا؟ نہیں، اطاعت، کس چیز کی اطاعت؟ جو امر کیا ہے۔ امر کیا ہے؟ وہی امر جو رسول نے کیا، وہی امر جو خدا نے کیا ہے۔ حلال و محمد قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں، حرام و محمد قیامت تک۔ تو اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم اطاعت کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا صرف محبت کرتے ہیں؟ پرسنٹیج ہے نا، پرسنٹیج کو آپ دیکھیں، محبت کتنی ہے، عمل کتنا ہے؟ دعویٰ ہے نا، مطلب آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، وہ بھی اس دعوے کے ساتھ عمل کتنا ہے؟ ایک بچہ بولے کہ میں بہت محنت کی ہے، بہت یہ کیا، بہت وہ دعویٰ کیا اس نے، چیلنج کیا اس نے، خوب امتحان کے بعد رزلٹ کیا ہے، اور وہ آگے بولے کہ نہیں میں تو لکھ کر آیا تھا، میں تو کر کے آیا تھا، ٹیچر نے میرا چیک ہی غلط کیا ہے۔ اچھا چلو کاپی نکالو۔ اب جو کاپی نکالی ہے وہ تو آپ کی اپنی کاپی ہے نا، وہ تو کوئی چینج نہیں کر سکتا، یا وہ بھی چینج ہو جائے گی؟ آپ کی اپنی رائٹنگ ہے، جو آپ نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیسا دعویٰ، کیسا شور؟ اذان موت، شارٹ کٹ ایسا نہیں ہے کہ ملیں گے نہیں، آپشن کسی کو مل جائے گا شارٹ کٹ، لیکن نیت خلوص ہونی چاہیے۔ پوری زندگی
خراب گزاری کسی نے، گمراہ، آخری وقت پہ ہدایت ہو گئی، آخری وقت پہ ہدایت مل گئی، بس تھوڑی سی دیر کی ہدایت کامیابی بھی لے گئی. لیکن ہم تو ہدایت یافتہ ہیں نا، ہم تو خدا نہ خواستہ کوئی غلط راستے پہ تو نہیں، ہم تو سیدھے راستے پر ہیں. ہمارا حساب کتاب ہمارے عمل سے کیا جائے گا کہ کیا ہمیں جو موقع ملا اپنی زندگی میں اطاعت میں، ہم نے اس کو کیا. امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل زندہ ہو، دل زندہ ہو، دل زندہ ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ کانسیپٹ ہونا کہ دل زندہ دل مردہ کسے کہتے ہیں، وہ نہیں کہ جس کا ہارٹ فیل ہو جائے نا، قلب جو ہے اندر اس کا زندہ ہونا، یہ ہو کیسے روشن ہو، یہ روشن ہو جائے. کیسے روشن ہو جائے؟ اندر لائٹ لگے گی نا، اس کی باطن کی آنکھ کھل جائے، یہ چیزوں کو دیکھنے لگے جو چیزوں میں حقیقت ہے. اب یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا قلب روشن ہو کہ نہ ہو. تو امام فرماتے ہیں اگر تم اپنا قلب روشن کرنا چاہتے ہو تو دو چیزیں ہیں، تفکر یعنی فکر یعنی تھاٹ پروسیس، دوسرا گریہ. گریہ کرو. گریہ قلب کے زنگ کو صاف کر دیتا ہے. گریہ کرو، اور گریہ کی محفل رکھو. جیسے ماہ مبارک رمضان میں آپ دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں، دعائے ابو حمزہ پڑھتے ہیں، اور عام دنوں میں دعائے کمیل پڑھتے ہیں. دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے زن محترم، بعض وقت ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. دعا پڑھیں نہیں، دعا مانگیں. پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہے. عربی نہیں آتی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا مانگ رہا ہوں، اردو میں مانگ لو بھائی. اصل تو سمجھنا ہے کہ میں مانگ کیا رہا ہوں خدا کی بارگاہ میں. یہ دعا اندر نرم کرے گی. مناجات، زندگی میں اتنی زندگی گزر گئی، کتنی راتیں گزر گئی زندگی کی. کسی رات مناجات پڑھی میں نے. جوان ہے ماشاءاللہ، اردو آپ کو آتی، انگلش آپ کو آتی، عربی بھی آتی، فارسی بھی آتی، چلے کوئی تو لینگویج آتی ہے نا، کسی ایک لینگویج میں تو آتا ہے. کیا میں نے وہ 15 مناجات خمسہ اشرا، 15 مناجات چھوٹی چھوٹی سی مفاتیح الجناح میں ہے. اگر مفاتیح آپ کے گھر میں نہیں ہے تو آپ کے موبائل میں ہوگی. موبائل میں اردو میں نہیں ہے تو انگلش میں ہوگی. شیعہ ٹول کٹ ہوگی، ڈیوائن پلس ہوگا. یہ ابھی ہمارے دوستوں نے ایک اپلیکیشن بنائی ہے، امامیہ ایپ، اینڈرائڈ پر ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں آج جا کے، تاکہ کل صبح دیکھوں تو 2-3 ہزار ڈاؤن لوڈ ہونے چاہیے. پتہ چل جائے کہ آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. دعائیں، صحیفہ سجادیہ، نہج البلاغہ، تفسیر اردو میں ہے، سب اردو میں ہے. کوئی انگریزی انگلش نہیں ہے. اردو تو آتی ہے نا سب کو، اردو میں ہے. ڈاؤن لوڈ کریں. دعائیں، مناجات، 15 مناجات امام زین العابدین علیہ السلام سے. ایک اور صلوات بھیجتے محمد والوں. اللہ صلی اللہ محمد. تو یہ وقت نہیں ہے بہرحال مجلس میں اس طرح ہے بھی نہیں. انشاءاللہ کبھی کسی دعا میں آئیں تو آپ کے ساتھ وہ ساتھ بیٹھ کے ہم دعائیں پڑھیں انشاءاللہ. ظاہر مناجات ہے کس طریقے سے خدا کو پکارا جائے، خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کیسے پیش کیا جائے. خوب یہ اتنا زندگی میں ٹائم ہے، تھوڑی دیر رات کو تنہائی میں بیٹھیں، گریہ کریں، روئیں. کیوں نہیں رونا آ رہا؟ زنگ لگ گیا ہے، زنگ دنیا کا، لذتوں کا، خواہشات کا، ہر چیز چپک گئی ہے. اس کو کیسے کاٹیں گے ہم؟ تو امام کہتے ہیں یہ دو چیزوں سے اپنے قلب کو نورانی کرو، روشن کرو، اس کو کھولو. یہ روشن نہیں ہوگا، یہ باطن کو نہیں دیکھ سکتا.
اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے. وہ کون سی آنکھ ہے؟ وہ یہ آنکھ تھوڑی ہے، وہ باطن کی آنکھ ہے، وہ قلب ہے. مولا متقیان مناجات جو امام کی جو مناجات ہے، مناجات امیر المومنین جو ہے، جو مسجد کوفہ کے اعمال میں ہے، اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کس چیز کا؟ اس دن کا جس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے، محشر ہے. کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے قلب سلیم کے. جو سالم قلب لے کر آئے گا سوائے اس کے کسی کو فائدہ نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے، جو قلب سلیم لے کر آئے گا، قرآن کی آیت ہے. سالم قلب کیا ہے؟ روشن قلب. میرا قلب سالم ہے، یہ والا قلب نہیں ہے کہ جس کی جو ہے وہ وینز میں پرابلم ہو، سٹنٹ ڈلے ہوئے ہوں، وہ تو دنیا کا قلب ہے. اصل اندر والا قلب ہے، سالم ہے، روشن کر. یہ دو چیزیں ہیں. دوسری چیز امام فرماتے ہیں، اگر صراط سے گزرنا چاہتے ہو، صراط کیا ہے؟ پل ہے. کہاں پہ ہے؟ روز قیامت میں. کدھر سے کراس کرنا ہے؟ جہنم کے اوپر سے. صراط جہنم کے اوپر سے کراس کرنے والا پل ہے. بعض روایت کہتے ہیں کہ باریک جو ہے وہ تلوار کی دھار کے برابر باریک ہے. سب کے لیے اتنا باریک نہیں ہے. وہ جیسا اچھا عمل ہوگا اتنا بہترین برج ہوگا، گزر جاؤ گے. کون سی چیز؟ امام فرماتے ہیں کون سی چیز ہے جو تمہیں صراط سے گزارے گی؟ صدقہ. امام فرماتے ہیں صدقہ دو، صدقہ دیا کرو، یہ صراط سے تمہیں گزارے گا، صراط کراس کروائے گا تمہیں. تیسری چیز اس حدیث کے اندر، اگر تم چاہتے ہو تمہارے چہرے پر نور آئے تو تہجد پڑھا کرو. تہجد پڑھو. بہت ساری اور حدیثیں ہیں. سب کا تعلق باطن سے ہے، باطن سے. باقی سارے کام آپ خود کرتے ہیں، اچھی پڑھائی کریں، پروفیشن کریں، جاب کریں، بزنس کریں، سب کریں، لیکن اپنے آپ کو اندر سے صاف. یہ نہیں ہوگا حل من ناصر ینصرنا کی صدا نہیں آئے گی، اور آ گئی تو لبیک نہیں کہہ پائیں گے. اصل تو لبیک کہنا ہے، آواز تو انشاءاللہ کہ آئے گی، سب کو آئے گی. انا بقیت اللہ. امام کعبے کی دیوار سے لگ کے کیا کہیں گے؟ یا ایھا العالم انا بقیت اللہ، میں ہوں اللہ کا باقی. اس تک پہنچنے کے لیے اذان محترم باطن کو صاف کرنا پڑے گا.